बहरहाल اے اہل سنت اب یہ تمہاری ذمہ داری ہے، خواہ یہ ذمہ داری تنظیم المدارس پوری کرے یا دعوت اسلامی پوری کرے یا سنی تحریک پوری کرے یا یہ ہمارے نوجوان جو اتحاد چاہتے ہیں یہ پوری کرے. ان تمام حضرات کو اب میرے نزدیک پاکستان کے کسی کونے کی نمائندگی باقی نہیں رہ گئی. ہر طرف سے نمائندگی تنظیمات کی، پیران طریقت کی آ چکی ہے. اب آپ نے جب آپ چاہیں ان سب کو ایک جگہ اکٹھا کر لیں، مجھے اور خادم حسین صاحب کو بلا لیں، جس میں خادم حسین صاحب سے استعفے کا مطالبہ نہیں کیا جائے گا. میں اپنی رضامندی کے ساتھ سنی ورکرز کو خوش کرنے کے لیے کہ کوئی اختلاف نہ ہو، کوئی انتشار نہ ہو، اور یہ جو چینلوں پہ بک بک ہو رہی ہے کہ یہ جی قیادت کی جنگ ہے اور یہ لڑائی ہے قیادت کی، تو ہم ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ اہل سنت میں قیادت کی کوئی لڑائی نہیں ہے، اہل سنت میں قیادت کی کوئی جنگ نہیں ہے. حافظ خادم حسین لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک. اب یہ میری جو گفتگو ہے اس کے پس منظر میں اصل میں مجھے بریلی شریف سے فون آیا، اور حسن طارق صاحب ہمارے دوست ہیں جدہ میں، تو حضور تاج الشریعہ حضرت قبلہ عالم مفتی محمد اختر رضا صاحب ان کی طرف سے انہوں نے مجھے پیغام پہنچایا کہ حضرت فرماتے ہیں کہ مجھے یہ خوشی ہے کہ اہل سنت متحد رہیں. تو میں نے کہا کہ میری بھی تو یہی آواز ہے اور انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے اتحاد کے لیے. تو بریلی شریف سے اور پھر شرک پور شریف سے حضرت قبلہ عالم میاں محمد ابو بکر نقشبندی صاحب ان کا فون آیا. پھر گولڑا شریف سے حضرت پیر سید غلام نظام الدین جامی صاحب پیر آف گولڑا شریف کا فون آیا. پھر جمعیت علماء پاکستان نورانی کے سربراہ ڈاکٹر ابو الخیر زبیر صاحب کا فون آیا. پھر جامعہ نظامیہ سے شیخ الحدیث حافظ محمد عبدالستار سعیدی صاحب کا فون آیا. اور اس طرح میرے استاد محترم مفتی محمد ظہور احمد جلالی صاحب کا مانگا منڈی سے فون آیا. اور سب نے مجھ سے یہ کہا کہ آپ جس طرح پہلے ٹھنڈے مزاج میں رہے ہیں اب بھی ٹھنڈا مزاج ہی رکھیں. اگرچہ آپ برحق ہیں، آپ پہ ظلم ہوا، لیکن آپ جس طرح پہلے آ رہے تھے پالیسی آپ وہی رکھیں. تو میں نے پھر کہا کہ اس سے ایک نہیں 10 قدم آگے بڑھ کے میں ان کی بات مانوں. یعنی جو انہوں نے تو ڈیمانڈ نہیں کی، اس کرۂ ارض پر ایک فرد بھی نہیں ہے کارکنان میں سے اور ان قائدین علماء و مشائخ میں سے جس نے مجھے یہ رستہ دکھایا ہو. یہ فیصلہ میرے ضمیر نے خود کیا، اور اس کے بعد میں نے ان قائدین سے مشاورت بھی کر لی ہے، اور اس کے بعد آپ کی عدالت میں یہ چیز پہنچا دی ہے. ناموس رسالت پہ پہرا دینا تو وہ ماں نے دودھ میں پلایا تھا، ختم نبوت پہ پہرا دینا وہ تو گھٹی میں ملا ہے. حافظ الحدیث کی نگرانی میں جو تربیت پائی ہے تو دین کی سربلندی کے لیے نکلنا ہے، اگرچہ ٹکڑے بھی ہو جائیں. مگر میں نہیں یہ چاہتا کہ تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت پر جھگڑے ہو.